بعض کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاق اڑایا کرتے تھے، رسالت کی مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اس مذاق کے حوالے سے ابن جریر نے ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث مبارکہ یہاں پہ نقل کی ہے۔ عروہ بن زبیر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ مکہ کے سردار جو تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، 4-5 لوگ تھے۔ حضور کو خبر پہنچی کہ یہ آپ کی مذاق اڑا رہے ہیں، آپ نے ان کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ اس کو اندھا کر دے، فلاں بیماری، اس کے بچوں کو گم کر دے۔ اب ہوا یہ کہ جب سرکشی زیادہ ہو گئی، ان کی مذاق زیادہ ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا جب فرما چکے، لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، یہ منافقین بھی بیچ میں تھے جو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس تھے۔ سب سے پہلے اسود بن المطلب یہ مذاق اڑاتا تھا، یہ جب حضور کے پاس سے گزرا نا تو حضرت جبرائیل پاس کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت جبرائیل نے اس کے منہ پر سبز پتہ مارا، یہ اندھا ہو گیا، اسی طواف کے دوران یہ اندھا ہو گیا۔ اور اسود بن عبد یغوث جب گزرا، حضرت جبریل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، تو اسے پیٹ کی ایسی بیماری لگ گئی کہ یہ پانی پی پی کر اس کا پیٹ پھول گیا اور وہ اسی حالت میں مر گیا۔ ولید بن مغیرہ کا گزر ہوا، 2 سال پہلے اس کے پیر کی ایڑی میں ایک زخم آیا تھا، تو حضرت جبرائیل نے اس کی طرف اشارہ کیا، زخم تازہ ہو گیا۔ وہ جب زخم تازہ ہوا تو اسی درد سے تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا۔ آس بن وائل وہ گزرا، حضرت جبریل نے اس کے بھی پیر کے تلوے کی طرف اشارہ کیا، وہ بھی پہلے طائف میں جاتے ہوئے اپنے گدھے سے گرا تھا اور ایک کانٹا چبھا تھا، اس کا زخم بھی تازہ ہو گیا، وہ بھی اس تکلیف میں مر گیا۔ حارث بن طلاتلہ یہ گزرا تو حضرت جبرائیل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کر دیا، اس کے سر سے پیپ بہنا شروع ہو گئی، کانوں سے، آنکھوں سے، وہ بھی اسی بیماری میں مر گیا۔ خلاصہ یہ سارا ہے کہ جو نامی گرامی کافر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کیا کرتے تھے، آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے، سارے کے سارے عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ کسی پر پتھروں کی بارش تو نہ ہوئی، کسی پر طوفان تو نہ آئے، چونکہ اگر یہ بھی ایک قانون ہے کہ اگر امت کی ڈیمانڈ پر کوئی چیز اللہ، یعنی جیسے بنی اسرائیل کی ڈیمانڈ تھی کوہ طور پر ہم آواز سنیں گے تو مانیں گے، ڈیمانڈ پوری کی پھر نہ مانے تو کوہ طور کو اوپر لٹکا دیا۔ اگر اللہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا، اس کے بعد اگر ان کا انکار ہوتا تو پھر عذاب مست تھا، لیکن اللہ چونکہ حضور کی امت پر ڈائریکٹلی پچھلی امتوں کی طرح عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے ان کی ڈیمانڈ کو پورا ہی نہیں کیا۔ البتہ جنہوں نے نبوت کا استہزاء کیا، مذاق اڑائی، اللہ انہیں فردن عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔